اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 240، 241 اور 242۔ اور جس طرح کہ آپ نے الفاظ سے دیکھا کہ ان آیات کے اندر بھی جو ڈائیورس فیمیلز ہیں یا جن کے وہ خواتین جن کے شوہر فوت ہو چکے ہیں اور وہ دوسری جو متعلقات ہیں ان کے بارے میں مسائل ہیں۔ اور جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے یہ جو مسائل سورۃ البقرہ کے اندر طلاق کے، نکاح کے یا عدت کے یا اس طرح کے مسائل ہم ڈسکس کر رہے تھے، وہ سورۃ البقرہ کے اندر وہ سلسلہ آج ان آیت نمبر 242 پہ اس پہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پہلے یہ سلسلہ چل رہا تھا پچھلے 3-4 رکوعوں سے، اور پھر آیت درمیان میں آ کے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص کر درمیانی نماز کی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد بھی ابھی طلاق کے مسائل اور عدت کے مسائل ہیں، لیکن درمیان میں اللہ تعالیٰ نے روک کے نماز کی حفاظت کا بتایا، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں فیملی میٹرز یا اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں جس کے اندر بندہ فزیکلی مینٹلی انتہائی سٹریس بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، آکوپائڈ بھی ہوتا ہے، مصروف بھی ہوتا ہے، اور تو وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کا درمیان میں ذکر لا کے موضوع نہیں بدلا، بلکہ یہ بتایا ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ بندہ جتنا بھی پریشان ہو، جتنی بھی مصیبت ہو، ذہنی پریشانی ہو، خاندانی پریشانی ہو، جنگ کی صورتحال ہو، کسی بھی صورتحال کے اندر نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ نماز بنیاد ہے دین کی، ٹھیک ہے۔ اور اب دوبارہ وہ آیت آگے کہ والذین یتوفون منکم، اس طرح سے ملتی جلتی آیت آپ نے پہلے بھی پڑھی تھی کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، والذین وہ لوگ جو یتوفون منکم تم میں سے فوت ہو جائیں، جن کی موت آ جائے، ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں ازواجا بیویاں اپنی، یعنی وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں۔ پہلے یہ آیا تھا کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ وہ عورتیں اپنے نفس کو روکیں 4 مہینے 10 دن، یعنی وہ عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں ان کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ پہلے یہ آیت آپ نے پڑھی تھی۔ اب یہ ذرا مختلف بات ہے، یہاں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی بیویوں کو چھوڑ جائیں پیچھے، فرمایا وصیتاً، تو ان کو وصیت کرنی چاہیے لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے، متاع کہتے ہیں فائدہ پہنچانا، یہاں سے مراد ہے رہنے سہنے کا خرچہ، جسے آپ نان نفقہ کہتے ہیں، الا تک، الحول سے مراد ہے پورا سال، الی الحول متاعا الی الحول، کہ نان نفقہ دینا، وصیت کر جائیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا نان نفقے کی، الی الحول ایک پورے سال تک، غیر اخراج، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر اخراج آپ جانتے ہیں کہ کسی کو نکالنا، خارج کرنا وغیرہ، اور غیر اخراج اور اخراج بھی نہیں، یعنی جس گھر کے شوہر کے گھر کے اندر وہ رہ رہی ہیں اس گھر سے انہیں نکالا بھی نہ جائے۔ تو یہاں 2 چیزیں آ گئیں کہ وصیت کر جائیں، ان کے خاوند اپنی زندگیوں میں ہی وصیت کر جائیں تو ان کی بیویوں کو 1 سال تک ان کی جائیداد میں سے نان نفقہ دیا جائے، اور 1 سال تک جس گھر کے اندر رہ رہی ہیں اس سے نکالا بھی نہ جائے، ٹھیک۔
اب اس آیت کے بارے میں اکثریت صحابہ کرام کا اور مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت ہے جو بیوہ کی عدت کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے نا، جو میں نے پہلے پڑھی تھی، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، ٹھیک، کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور بیویاں پہلے اپنی بیویاں پیچھے چھوڑ جائیں تو وہ اپنے نفس کو روکیں 4 مہینے اور 10 دن، یعنی یہ بیوہ کی عدت ہے۔ تو اکثر مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ عدت کی آیت نازل ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ یہ حکم تھا، سمجھ گئے میری بات، کہ 1 سال تک حکم تھا، 4 مہینے 10 دن حکم نہیں تھا۔ اور اس کی صحیح تفصیل یہ ہے کہ عدت اسلام کے اندر عدت، بیوہ کی عدت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جاہلیت کے اندر جو عورت کی عدت تھی وہ 1 سال تھی۔ اب یہ ذہن میں رکھیں، یہ عورت جاہلیت کے زمانے کے اندر، یعنی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے پہلے اس عرب کے اندر بیوہ کی جو عدت تھی وہ 1 پورا سال تھی، یعنی 1 سال تک وہ جو ہے عدت گزارے گی، اور اس سال کے اندر ظاہر ہے وہ شادی بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن ایک مسئلہ تھا، اگر اس کے شوہر فوت ہو جائے تو پچھلے ہیں وہ جائیداد کے لیے عورت کو نکال بھی سکتے تھے، اور ایسا ہوتا بھی تھا، یا اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ تو یہ اس وقت اسلام نے شروع میں یہ حکم دیا کہ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور پیچھے ان کی بیویاں ہوں تو وہ اپنی زندگی کے اندر ہی وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو گھر سے بھی نہ نکالا جائے، اور 1 سال تک جو ہے ان کے نان نفقے ان کو اس کے میت کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں سے، یا میت کے جو مال وغیرہ چھوڑا ہے اس میں سے 1 سال تک انہیں نان نفقہ بھی دیا جائے۔ یہ اس وقت یہ پہلے یہ تھی، یہ حکم تھا۔ لیکن جب پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، کہ وہ عورتیں اپنے آپ کو اپنے نفس کو روکے رکھیں، اپنے آپ کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن۔ اس سے پتہ چلا کہ جو ان کی جو نان نفقہ اور ان کی جو عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے پھر اس 1 سال والی آیت کو، کہ ان کے لیے وصیت بھی کرنا اور جو ہے سال تک ان کو گھر کے اندر رہنے دینا، اس کو منسوخ کر دیا۔ اب یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ ایک تو گھر سے نہ نکالا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو 1 سال تک شوہر کے مال میں سے متاعن یعنی نان نفقہ دیا جائے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب یہ جو نان نفقہ والا جو حصہ ہے، یہ بھی اکثر صحابہ کرام و مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ نان نفقہ والا بھی میراث یعنی انہیریٹنس، وراثت کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب وراثت کا حکم نازل ہو گیا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی روایت ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام کی یہ روایت ہے کہ جب وصیت والا حکم نازل ہو گیا سورۃ النساء کے اندر، اور اس کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ اگر شوہر کی وفات کے بعد شوہر کی اولاد ہے تو عورت کو 8واں حصہ ملے گا، اور شوہر کی اولاد اگر نہیں ہے تو عورت کو 4تھا حصہ ملے گا میراث میں سے۔ جب کہ میراث والا حکم نازل ہو گیا تو اس وقت یہ ان کو شوہر کے وراثت میں سے دینا 1 سال تک، اور گھر سے یہ نہ نکالنا 1 سال تک، یہ ان کو کچھ دینے کا اور گھر سے نہ نکالنے کا، اور یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ تو یہ عورت کو جو سال تک نفع دینا ہے شوہر کے وراثت میں سے، یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، اور جو سال تک اس کو گھر سے نہ نکالا جائے یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ عورت کے اوپر واجب نہیں کیا گیا تھا، یہ مرد کے اوپر واجب کیا گیا تھا کہ وہ وصیت کر جائیں کہ عورت کو 1 سال تک نکالا نہ جائے گھر سے، اور 1 سال تک نان نفقہ دیا جائے۔ عورت کے اوپر یہ واجب نہیں کیا گیا تھا کہ وہ پورا سال گھر سے نہ نکلے۔ اسی حکم کے اندر فرمایا فائن خرجنا، اگر وہ عورتیں خود نکل جائیں، آپ وصیت کر جائیں سال تک عورت کو گھر سے نہ نکالا جائے۔
لیکن فائن خراج نہ، اگر وہ نکل جائیں، یعنی وہ خود اگر چلی جائیں گھر جانا چاہیں، یعنی عدت پوری ہوگی 4 مہینے 10 دن، اب وہ فائن خراج نہ اگر وہ نکلنا چاہیں، یا اگر وہ فائن خراج نہ اگر وہ خود نکلیں، فلا جناح علیکم، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، فی اس چیز کے اندر، ما فعلنا جو کریں وہ، فی انفسہن اپنے نفسوں کے معاملے میں، من معروف شریعت کے طریقے کے مطابق، یعنی اگر وہ عدت گزر جائے 4 مہینے 10 دن، اب وہ رہ تو سکتی ہیں سال تک گھر کے اندر، اور نان نفقہ بھی ہے، لیکن وہ چھوڑ کے اگر جانا چاہے، یعنی فرض کریں عدت گزر گئی لیکن سال ابھی پورا نہیں ہوا، سال تک تو اس کے لیے وصیت تھی گھر کے اندر رہنے کی، لیکن عورت اپنے میکے جانا چاہتی ہے اس کے بعد، اور یا میکے کے علاوہ جو ہے وہ عورت کہیں اور شادی کر کے کہیں اور جانا چاہتی ہے، تو فرمایا تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر عورت خود 4 مہینے 10 دن کے بعد معروف طریقے سے اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کرتی ہے میکے جانے کا، دوسری شادی کا وغیرہ وغیرہ، یا آج کل جس طرح عورتیں اپنے آپ کو خود سسٹین کر لیتی ہیں، جابز ہوتی ہیں، کس طرح کو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اپنے آپ کو سسٹین کرنا چاہے تو اس کے بعد پھر وہ جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت بھی جو حکم تھا یہ عورت کے اوپر واجب نہیں کیا گیا تھا وہ کہ وہ ضرور ٹھہری رہے سال تک، بلکہ مرد کو کہا تھا کہ عورت کو پروٹیکشن کی وصیت کر دو سال تک گھر کے اندر رہنے کی اور نان نفقے کی۔ ہاں عورت کے لیے واجب نہیں ہے، وہ عدت گزر جائے سال سے پہلے بھی جانا چاہے تو معروف کے مطابق لیکن ہو۔ میں معروف کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ شرعی طریقے کے مطابق میکے جانا چاہے، شادی کرنا چاہے، اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہے، اگر جس طرح عورتیں آج کل سیلف مینٹیننگ اس طرح ہوتی ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن من معروف کا سے بھی مطلب اگر غیر معروف طریقے سے کچھ کرنا چاہے، عورت کو ایسا تعلق قائم کرنا چاہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں نا بعض دفعہ چکر کہ عورت کوئی تعلق تو رکھنا چاہتی ہے لیکن وہ بغیر ایک معروف طریقے سے، اب میں اس کی مزید وضاحت نہیں کرتا، تو اس کے اندر جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے گناہ ہے، عورت کو کوئی ایسا کام نہ کرنے دیا جائے جو شریعت کے اندر گناہ ہے اس کے شوہر کی وفات کے بعد بھی۔ اب یہ حکم جو ہے وہ ادھر جو اس کے شوہر کے رشتہ دار ہے، مثلا اس کا دیور ہے یا اس کا سسر ہے، یہ ادھر بھی حکم ہے، اور یہ عورت کا جو میکے والے ہیں ان کے بھائی ہے یا باپ ہے ان کو بھی حکم ہے، تو ایسا کام نہ کرنے دیا جائے جو کہ معروف نہیں ہے، کیونکہ جو غلط شریعت کے خلاف کام ہے وہ اگر کوئی عورت اگر کرے شوہر کی وفات یا طلاق کے بعد تو اس سے روکنا ضروری ہے، سمجھ رہے؟ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز غالب ہے، حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کے اوپر غالب ہے، قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم بھی ایسے دیتا ہے جو کہ حکمت والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ان آیات کے بارے میں آ گیا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اب اصل حکم یہی ہے کہ اس آیت کا حکم جو اکثر فقہا کے نزدیک اس آیت کا حکم منسوخ ہے، اور اس کی جو ہے یعنی عورت سال تک شوہر کے گھر سے نہ نکلے اور سال تک اس کو نہ نفقہ دیا جائے شوہر کی وفات کے بعد، یہ حکم منسوخ ہے بعد کی آیت سے جس کے اندر یہ آ گیا کہ عورت جو ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن جو عورت ہے، بیوہ عورت ہے، اس کا 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت کا اللہ تعالیٰ نے وراثت کے اندر حصہ مقرر فرما دیا جو کہ جاہلیت کے زمانے کے اندر نہیں تھا، تو اب جو ہے کہ عورت جو ہے اگر مرد کی اولاد ہے تو عورت کو 8واں حصہ ملے گا اس کی وراثت میں سے، اور مرد کی اولاد نہیں ہے تو عورت کو چوتھا حصہ یعنی 25% ملے گا۔ اس کے بعد سال تک نفع دینے والا یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اپنی زمانے کے اندر قرآن کو ایک قرات، آپ پتہ ہے کیسے عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے جامع القرآن کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تمام امت کو ایک قرات پہ متفق کیا تھا، مختلف قراتیں تھی تو انہوں نے باقی قراتیں چھوڑ کے انہوں نے ایک قرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بنی ہاشم اور قریش کے ایکسینٹ کے مطابق تھی اس کے اوپر متفق۔ جس طرح انگلش کے مختلف ایکسینٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو عربی کے اندر بھی ایکسینٹس ہیں، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے امت کو ایک ایکسینٹ پہ اور ایک جو ہے وہ اس پہ
ایک قرات پہ جمع کیا. جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ جب اپنے اس زمانے کے اندر جب قرآن مجید جمع کر رہے تھے ایک قرات پہ مسلمانوں کو، تو جب انہوں نے یہ آیت لکھنا چاہی، جب یہ آیت لکھی قرآن مجید کی، یہی آیت والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ اگر یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے تو آپ کو قرآن میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب منسوخ ہو چکی ہے، اس کا حکم ہی باقی نہیں رہا، تو اسے آپ قرآن کے اندر کیوں لکھ رہے ہیں؟ تو عثمان سے انہوں نے فرمایا کہ اے بھتیجے یا ابن اخی، ہم قرآن مجید کے اندر کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. منسوخ یہ پہلے بھی تھی، لیکن پہلے نسخوں کے اندر حضرت حفصہ انہا کے نسخے کے اندر موجود تھی. یا باقی وہ منسوخ تھی، اس کا حکم منسوخ ہے، اس کا شرعی حکم منسوخ ہے، لیکن اس کی تلاوت منسوخ نہیں ہے. تو جب پہلے نسخوں کے اندر قرآن مجید کی پہلے سکرپٹس کے اندر یہ موجود تھی، تو اب بھی یہ سکرپٹ کے اندر یہ موجود رہے گی. تو یہ تو اس آیت کی تفصیل کے بارے میں آ گیا کہ یہ آیت حکم کے لحاظ سے یہ آیت منسوخ ہے. اگرچہ بعد کے اندر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ آیت پارشلی منسوخ ہے، بس امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بعد میں کہ یہ آیت پارشلی منسوخ ہے، یعنی اب بھی اس کا حکم باقی ہے کہ عورت کے لیے جو مرد ہے وہ وصیت کر جائے کہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو میرے بعد 1 سال عورت اس گھر کے اندر رہ سکتی ہے، اور جو ہے 1 سال تک یعنی گھر کے اندر گھر سے اسے بے دخل نہ کیا جائے. اب تو خیر زمانہ ہی اور آ گیا ہے، اب تو فوت ہو جائے تو جن کے شوہر فوت ہوئے ہیں وہ باقی کو گھر سے نکال دیتی ہیں. مذاقن کہہ رہا ہوں، اب وہ چیز تو ختم ہوگی کہ عورت کو کوئی شوہر کے گھر سے نکالے گا. لیکن بہرحال یہ چیزیں اب بھی ہوتی ہیں، اور ابن تیمیہ کا اپنا قول موجود ہے کہ اب بھی یہ حکم موجود ہے، لیکن اکثریت امت کی یہی کہتی ہے کہ جب عورت کا میراث کے اندر حصہ موجود ہے اور عورت کا حکم بھی آ گیا کہ بیوہ کی عورت 4 مہینے 10 دن ہے، تو یہ آیت حکم کے لحاظ سے منسوخ ہے، لیکن تلاوت کے لحاظ سے منسوخ نہیں ہے. یہ تو ہوگی ایک بات. اگلی آیت یہ ہے کہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور مطلقات کے لیے، یعنی اچھا آگے بات آ گئی مطلقات کی، وہ عورتیں جن کی ڈائیورسڈ ہیں، کہ وہ جو ڈائیورسڈ عورتیں ہیں، متاعن ان کو نفع پہنچانا ہے، بالمعروف شرعی طریقے کے مطابق. اب یہاں متان نفع پہنچانا یہ لفظ عام ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے یہ سمجھا جائے، اس سے نان نفقہ سمجھا جائے کہ متعلقہ عورتوں کو نان نفقہ دینا ہے شرعی طریقے کے مطابق، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کی تفصیل ہم پہلے پڑھ چکے، کس متعلقہ کو دیا جائے، کس متعلقہ کو نہ دیا جائے. کے طور پہ ایک عورت ایسی ہوتی ہے جس کو طلاق ثلاث مغلظہ ہے، طلاق ثلاثہ مغلظہ، 3 طلاقیں ہوگی عورت کو، تو اس کے لیے تو نان نفقہ ظاہر نہیں ہے. لیکن ایسی طلاق جس کے اندر شوہر کو ابھی بھی رجوع کرنے کا شوہر کا حق باقی ہے، یعنی 1 طلاق دے دی یا 2 طلاقیں دے دی، اور 2 مہینے 10 دن کے اندر یعنی 3 menstruation تک جو ہے وہ ان کو نان نفقہ ملے گا. طلاق رجی کے اندر وہ طلاق جس کے اندر عورت کو مرد کو عورت سے رجوع کا حق حاصل ہے، یعنی عورت نہ بھی چاہے تو شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اپنی طلاق کینسل کرتا ہوں. یہ 1 طلاق کی صورت میں بھی ہوتا ہے، 2 طلاقوں کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں طلاق رجی. ٹھیک ہے، یہ طلاق رجی ہوتی ہے. لیکن جس طلاق کے اندر رجوع کا حق حاصل نہیں رہا، مثلا 1 یا 2 طلاقیں دی تھیں اور عدت گزر گئی، تو اب شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے، اگر کہ 2 طلاقوں کے بعد یا 1 طلاق کے بعد 2 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد جو ہے نیا نکاح نئے حق مہر کے ساتھ نئے گواہوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ وہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اندر اب عورت کی کنسنٹ ضروری ہے کیونکہ عدت گزر چکی. ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر بھی اب 2 مہینے 10 دن گزر گئے، اب دان نفقہ نہیں ہے. اس طرح اگر 3 طلاقیں پوری ہو گئی ہیں، چاہے اکٹھی دی ہیں چاہے علیحدہ دی ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی نان نفقہ نہیں ہے. یہ تو صورت ہو گئی کہ طلاق کی مدت کے بارے میں. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ مطلقات کی، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ 4 قسم کی ہیں. یعنی ایک تو مطلقہ وہ ہو گئی کہ عورت کی
نکاح بھی ہو چکا تھا، رخصتی بھی ہو چکی تھی، مہر بھی مقرر ہو چکا تھا، اور اب یا رخصتی کو 1 دن ہوا ہے، یا 1 سال ہوا ہے، یا 50 سال ہوئے ہیں، اب اگر طلاق ہو گئی ہے تو مہر جتنا مقرر تھا پورے کا پورا دینا ہے، جتنا بھی مقرر تھا اس میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ دوسرا یہ ہے کہ عورت کا مہر تو مقرر ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ سمجھ گئے میری بات؟ مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، یعنی عورت جو ہے وہ اس کی اور اس کے شوہر کی آپس کے اندر یعنی وہ ملاقات نہیں۔ اس صورت کے اندر جو مہر مقرر تھا، جو مہر مقرر تھا اس کا نصف دینا پڑے گا۔ ٹھیک، یہ متان کا مطلب میں بتا رہا ہوں، متعلقات کے لیے متاع بالمعروف، شریف بالمعروف کی تشریح ہو رہی ہے کہ معروف کیا ہے، یہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لیکن میں نے کہا یہ دوبارہ اس کو کریں۔ اس طرح فرض کریں ایک عورت تھی جس کا مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، یعنی مہر مقرر نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس صورت کے اندر اگر طلاق ہو گئی ہے تو اب اس کو کم از کم یہ ہے کہ اس کو عورت کو 1 جوڑا کپڑوں کا دیا جائے، کم از کم۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شریعت کا یہ نہیں پینٹ شرٹ، یہ نہیں، شریعت نے اس کی حد مقرر کی ہے کہ ایسا اسے کپڑوں کا ایک سیٹ دیا جائے جس میں اس کے لیے نماز پڑھنی جائز ہو۔ سمجھ گئے نا؟ نماز پڑھنی اس کے لیے جائز ہو، جینز ٹی شرٹ نہیں پلیز۔ میں نے اس لیے بتا دیا کہ آج کل پھر مسلمان ہر زمانے کے اندر رہتے ہیں، ہر طرح رہتے ہیں، تو میں بتا دوں کہ وہ جو کم از کم 1 جوڑا دینا ہے وہ کس طرح کا، اور یہ ضروری ہے، کم از کم یہ دینا، ٹھیک ہے۔ اور ایک چوتھی صورت یہ ہے کہ عورت کا مہر تو مقرر نہیں ہوا لیکن نکاح کے بعد رخصتی ہو گئی، اور رخصتی ہوگی تو وہ اور میاں بیوی اکٹھے ہو گئے، مہر مقرر نہیں ہوا تھا، اب یہاں نکاح ہوا اور رخصتی ہوگی۔ اس صورت کے اندر جب چونکہ رخصتی ہو گئی ہے اور میاں بیوی اکٹھے ہو گئے ہیں تو اب اگر طلاق ہوئی تو عورت کو مہر پورا دینا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے مہر پورا دینے سے کیا مراد ہے؟ مہر تو مقرر ہی نہیں ہوا تھا، اب اس کو مہر مثل دینا پڑے گا۔ یعنی اس طرح کی عورتوں کا عام طور پہ مہر کتنا ہوتا ہے؟ اگر دیکھیں، اگر وہ بہت اچھی فیملی کی لڑکی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی فیملی میں اگر فرض کریں 10 لاکھ کا مہر ہوتا ہے، 5 لاکھ ہوتا ہے، تو اب اسے مہر مثل دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ نہیں 2-4 ہزار یا 5 ہزار، اس سے کام نہیں چلے گا، اس کی طرح کی عورتوں کا مہر کیا ہوتا ہے وہ مہر دینا پڑے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ اب مرد کی جیب دیکھی جائے گی، نہیں، یہ مہر مثل اس طرح کی عورتوں کا جو اس کے خاندان کی دوسری عورتیں ہیں، مثلا اس کی بہن کی شادی ہوئی تھی، اس کی کزن کی شادی ہوئی تھی، یا اس طرح کر کے عورت کی، تو اس کے مطابق مہر مثل دیں۔ یہ تو ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ حق ہے متقین کے اوپر، یعنی اپنی اپنی بالمعروف کے مطابق جو صورتحال بنتی ہے، مہر آدھا دینا ہے، مہر پورا دینا ہے، یا کپڑوں کا 1 جوڑا دینا ہے، یہ جو بھی ہے نا، یہ معروف اس کے مطابق جو بھی دینا ہے، یہ اپنے اپنے کرائٹیریا کے مطابق جو کچھ دینا ہے وہ یہ ہے، حق ہے متقین کے اوپر، یعنی متقین کے، یعنی ان کے اوپر یہ ایک طرح یہ واجب ہے۔ اور فرمایا کذالک، اسی طرح یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیتیں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم چیزوں کو سمجھو، لعلکم تعقلون۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کہ تاکہ تم سوچو سمجھو، عقل سے کام لو۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو سوشل مسئلے ہوتے ہیں، اور ایسے سوشل مسئلوں کے اندر جو بھی کسی کے رائٹس ہوتے ہیں، فائنینشیل رائٹس یا باقی رائٹس، وہ ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کے اندر وضاحت کر دی ہے، کھول کے بیان کر دیا ہر صورتحال کے مطابق، کہ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے ہر چیز بیان کر دی ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم
تو عقل سے کام لو تاکہ تم سوچے سمجھے. یا دوسری طرح بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فتقون یا اولی الالباب، کہ اے اہل عقل، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے معاملات کے اندر بھی اور اپنی عبادات وغیرہ کے اندر بھی. تو جس طرح میں نے پہلے یا اولی الالباب جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو الباب جمع ہے لب کی، لب کی جمع ہے الباب، جس طرح یا اولی الالباب. اولی الباب اے وہ لوگ جن کے اندر لب ہے. لب کہتے ہیں وہ عقل جو ان بائسڈ ہو، یعنی وہ عقل جس کے اندر مختلف باعث ہوتی ہے نا، تعصب ہوتا ہے عقل کے اوپر. کبھی یہ تعصب ہوتا ہے پیسے کا، کبھی یہ تعصب ہوتا ہے ذات پات کا، کبھی یہ تعصب ہوتا ہے ایموشنز کا جو کہ وقتی ہوتا ہے، اور کبھی باقی چیزوں کا باعث ہوتا ہے، تعصب ہوتا ہے. تو وہ عقل جو کہ تعصب سے اور اس طرح کی کسی بھی آمیزش سے پاک ہو، خالص عقل انسان کا، عقل سلیم جسے کہتے ہیں، اسے لب کہتے ہیں. اور اس کا استعمال جب انسان کرتا ہے نا معاملات کے اندر،